بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، تو دیکھیں جس طرح شریعت نے اولاد پر والدین کے حقوق مرتب کیے ہیں، اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے حقوق شریعت نے لازم کیے ہیں۔ چنانچہ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کہ ادب ابنا کا، کہ تو اپنے بیٹے کو ادب سکھا، کیونکہ تجھ سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی کہ تم نے اسے کیا ادب سکھایا اور کیا علم سکھایا، اور تمہارے بیٹے سے والد کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق پوچھ ہوگی۔ آج کل کئی والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اولاد کے کوئی حقوق نہیں، ہم جو مرضی کریں، بس اولاد کو ہماری اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے، اولاد کے بھی شریعت نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اگرچہ والد کا حق ولد پر یعنی اولاد پر نہایت اعظم بتایا، بہت بڑا بتایا، یہاں تک کہ اپنے حق کے برابر اس کا ذکر فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، مگر ولد کا حق بھی والد پر عظیم رکھا ہے، یعنی اولاد کا حق بھی والد پر بڑا رکھا ہے کہ ولد مطلق اسلام، پھر خصوص جوار، پھر خصوص قرابت، پھر خصوص عیال، ان سب حقوق کا جامع ہو کر سب سے زیادہ خصوصیت خاصہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ مسلمان بھی ہے، وہ حق جوار یعنی پڑوسی ہونے کی خصوصیت بھی رکھتی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے، اور اہل و عیال کے اندر بھی وہ شامل ہے۔ تو ان سب حقوق کی جامع اولاد ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ وہ خصوصیت رکھتی ہے، اور جس قدر خصوصیت فرماتے ہیں بڑھ جاتی ہے، اسی قدر جو حق ہے وہ مزید پختہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولاد کے جو حقوق بیان کیے ہیں، لڑکی اور لڑکے دونوں کے جو متفقہ حقوق ہیں وہ 60 بیان کیے ہیں، اور مزید لڑکی کے علیحدہ 20 حقوق بیان کیے ہیں۔ تو اس طرح کل 80 حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہ فتاوی رضویہ جلد 24 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ آپ کو بیان کر سکتا ہوں، یقیناً سارے تو نہیں بیان کیے جا سکتے۔ اعلیٰ حضرت حقوق بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق جو اولاد کا والدین پر ہے، فرماتے ہیں کہ وجود اولاد سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل کم قوم سے نہ کرے کہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔ سب سے پہلا جو حق ہے اولاد ہونے سے بھی پہلے کہ کسی اچھے لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے، نیک لوگوں میں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچہ پر نانا اور ماموں کی عادات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ زنگیوں حبشیوں میں قرابت نہ کرے کہ ماں کا سیاہ رنگ بچے کو بدنما نہ کر دے۔ چوتھا فرماتے ہیں کہ جماع کی ابتدا بسم اللہ سے کرے ورنہ بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ 5 اس وقت شرمگاہ زن پر یعنی عورت کی شرمگاہ پر نظر نہ کرے کہ بچے کے اندھے ہونے کا اندیشہ ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرے جماع کے دوران کہ گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ مرد و زن کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو کہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر کہے کہ وہ شیطان کے خلل اور ام و صبیان بیماری سے محفوظ رہے، اور چھوارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فعل حسن ہے، یعنی اس طرح اگر وہ اس کو گھٹی دے گا تو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یہ ایک اچھی فعل ہے۔ 7ویں اور نہ ہو سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں دن عقیقہ کرے، لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2، کہ اس میں بچے کا گویا رہن سے چھڑانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں 1 ران دائی کو دے کہ بچے کی طرف سے شکرانہ ہے۔ سر کے بال اتراوے، بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے، سر پر زعفران لگائے، نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ عز و جل کے یہاں وہ شکایت کرے گا۔ برا نام نہ رکھے کہ یہ بدفعلی ہے، بدشگونی ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، حامد وغیرہ جو ہے وہ نام جو نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھے، انبیاء اولیاء کے ناموں پر نام رکھے تاکہ یہ باعث برکت ہو، خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مبارک نام کی بے پایاں برکت بچے کے دنیا اور آخرت میں کام آتی ہیں۔ جب محمد نام رکھے تو اس کی تعظیم و تکریم کرے، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے، مارنے برا کہنے میں احتیاط رکھے، جو مانگے بروجہ مناسب دے، پیار میں چھوٹے لقب بے قدر نام نہ رکھے
کہ پڑھا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے۔ ماں خواہ نیک دائیا نمازی صالحہ شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے۔ رزیل یا بد افعال عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ بچے کا نفقہ اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے، جن میں حفاظت بھی داخل ہے، یعنی بچے کی حفاظت بھی باپ پر واجب ہے، ماں پر۔ اپنے حوائج اور ادائے واجبات شریعت سے جو کچھ بچے، اس میں عزیزوں، قریبوں، محتاجوں، غریبوں سے سب سے پہلے حق عیال اور اطفال کا ہے۔ جو ان سے بچے وہ اوروں کو دیا جائے، یعنی بچوں کا حق سب سے مقدم ہے۔ بچے کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی آتے ڈالتا ہے۔ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے۔ جس اچھی چیز کو ان کا جی چاہے انہیں دے، ان کے طفیل میں آپ بھی کھائے، زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائے۔ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے، ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی، دلداری، رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھے۔ نیا میوہ پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے۔ کبھی کبھی حسب ضرورت انہیں شرینی وغیرہ کھانے پہننے کھیلنے کی اچھی چیز کہ شرعاً جائز ہے دیتا رہے۔ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر اور یکساں دے، ایک کو دوسرے پر بے وجہ فضیلت یعنی دین کی وجہ کے بغیر ترجیح نہ دے۔ سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے۔ بیمار ہوں تو علاج کرے، حتی الامکان سخت اور موذی علاج سے بچائے۔ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر پورا کلمہ طیبہ سکھائے۔ جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ، استاد اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو شوہر کے بھی اطاعت کے طریقے اور آداب سکھائے۔ قرآن مجید پڑھائے۔ استاذ نیک صالح متقی صحیح العقیدہ سن رسیدہ کے سپرد کرے اور لڑکی کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے۔ ختم قرآن کے بعد ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے۔ عقائد اسلام اور سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے، اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا، یعنی جب وہ چھوٹا ہے تو جو چیز بتائیں گے اس کے ذہن میں وہ چیز نقش ہو جائے گی۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب، اولیاء اور علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دے۔ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدر و لسان وغیرہ خوبیوں کے فضائل، حرص، طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے۔ پڑھانے سکھانے میں نرمی کو ملحوظ خاطر رکھے اور مارے تو منہ پر نہ مارے۔ اکثر اوقات ڈانٹ ڈپٹ سے یا ڈرانے سے وہ بچا رہے، اور یعنی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات تحدید و تخفیف پر قائم رہے، یعنی اکثر مارنے سے اکتفا کرے، مارنے سے بچے اور یہ ڈانٹ ڈپٹ پر ہی اکتفا کرے، کیونکہ اس سے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی کہ طبیعت نشاط پر باقی رہے، یعنی کھیلنے کا بھی ان کو زمانہ کچھ نہ کچھ دے۔ تو جب 10 برس کا ہو تو نماز مار کر پڑھائے۔ اس عمر سے اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہ سلائے، جدا بچھونے، جدا پلنگ پر اپنے پاس رکھے۔ جب جوان ہو شادی کر دے، شادی میں وہی رعایت قوم و دین و سیرت و صورت ملحوظ رکھے۔ اب جو ایسا کام کہنا ہو جس میں نافرمانی کا احتمال ہو، اسے امر و حکم کے صیغہ سے نہ کہے، بلکہ رفق و نرمی بطور مشورہ کہے کہ وہ بلائے عقوق میں نہ پڑ جائے۔ اسے میراث سے محروم نہ کرے اور اپنے وفات کے بعد بھی ان کی فکر رکھے، یعنی کم از کم 2/3 ترکہ چھوڑ جائے، ثلث سے زیادہ 1/3 سے زیادہ خیرات نہ کرے۔
یہ 60 حقوق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے میں کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ میں بیان کر دوں، اور پھر لڑکیوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، تو اس کے لیے آپ تفصیلاً فتاوی رضیہ کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔